میں ہمارے ایسٹ کرناٹکا اسٹیٹ پریزیڈنٹ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے عالی جناب عبدالحنان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیاس پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، مساجد کے اور مختلف اداروں کے ذمہ دار حضرات اور پارٹی کے ذمہ دار حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز ساتھیوں، مجھے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملا۔ بہت خوشی ہے کہ آپ نے بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ کووڈ کے واریئرز کو آپ فیلسٹیشن کرنے کے لیے یہاں پر بلائے۔ کووڈ کرونا ایک وائرس ہے، اسی طریقے سے فیشزم بھی ایک وائرس ہے۔ ہم جتنی اچھی طریقے سے کووڈ سے لڑنا سیکھے ہیں، ماسک ڈالنا سیکھے ہیں، ڈسٹینس مینٹین کرنا سیکھے ہیں، سینیٹائزر سیکھے ہیں، سیل ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کا مفہوم اور پیکیج سمجھ میں آیا ہے، اسی طریقے سے فیشزم کے بارے میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ کووڈ کا سیزن 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے آیا، پہلا سیشن ختم ہوا، دوسرا سیشن ختم ہوا، تیسرا سیزن اور چوتھے سیزن کا انتظار ہے، لیکن فیشزم 100 سال سے ہمارے اطراف میں رہتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں ماسک ڈالنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی ڈسٹینس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، سینیٹائزر اور سیل ڈاؤن لاک ڈاؤن کے میکانزم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک ویکسین ہے اور وہ ویکسین ہمیں استعمال کرنا ضروری ہے۔ فیشزم اتنا خطرناک ہے، پولیس سے بھی مار پڑتی ہے، گنڈوں سے بھی مار پڑتی ہے، میڈیا بھی ہیٹ ڈیبیٹ کے ذریعے سے ہمیں مارتا ہے، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کے بارے میں ہمیں بار بار چھیڑا جاتا ہے، ہماری غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری لا علمی اور ناخواندگی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں صحیح ویجز نہیں ہے، صحیح ملازمت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے پاس پاکی صفائی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھوڑا اور کٹنگ پلیئر دے دیا گیا ہے، جبکہ اسکیل اور پنسل ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا، اور پھر ڈرگس استعمال کرنے کی، نشے ور چیزیں استعمال کرنے کی عادی بنا دیا گیا ہے۔ خدمت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، بڑوں کے ماتحت میں رہ کے کام کرنے کا ڈسپلن بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ملک کی آزادی کے لیے جس طریقے سے ہمارے MC اور نظامت کرنے والے ساتھی بتا رہے تھے، اس ملک کی قربانی کے لیے ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے خون دیا، جذبات کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم فنڈامنٹل رائٹس کے دائرے میں ہم رہتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے؟ پینے کی آزادی، کھانے کی آزادی، پہننے کی آزادی، بولنے کی آزادی، پڑھنے لکھنے کی آزادی، اس طریقے کے پروگرامز کرنے کی جو آزادی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر رائج کیے گئے ہیں۔ اگر فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے تھے تو ہم بول نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پہن نہیں سکتے۔ آج بھی کانسٹیٹیوشن کے نام پر آئیڈیا آف انڈیا کے تعلق سے جو تذکرہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہزاروں لینگویجز کو پڑھنے اور بولنے والے، مختلف کاسٹ اور تہذیب کو ماننے والے، مختلف کلچر کے لوگ ایک سانچے میں، ایک نیٹ ورک میں اگر بندھے ہوئے ہیں تو صرف ایک ہی اس کا لاجک ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن نہ رہتا تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، ایک دوسرے کو مار دیتے، ایک دوسرے کو چھین لیتے، ایک دوسرے کو ظلم کرتے۔ صرف کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے ملے ہوئے ہیں۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کا جو نعرہ ہے، غریبی ہٹاؤ کا جو نعرہ ہے، آزادی کا جو نعرہ ہے، یہ تمام نعروں کا بیک گراؤنڈ آئیڈیا آف انڈیا ہے۔ وہ آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے؟ ہمارا ملک کا کانسٹیٹیوشن۔ وہ کانسٹیٹیوشن اتنا بہترین کانسٹیٹیوشن ہے، پوری دنیا میں اتنا بہترین کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تمام کو انصاف، تمام کو آزادی، تمام کو ترقی کے وسائل، تمام کو بھائی چارگی، تمام کو نیچرل ریسورسز اور قدرتی وسائل میں تقسیم،
تمام کو ترقی کرنے کی ایک آزادی، تمام کو لیڈر اور آفیسر بننے کی آزادی، یہ تمام چیزیں اس میں دی گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں سے کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ کتاب میں تو بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ اگر ہونا ہے تو یہ تعلیم اور بیداری بہت ضروری ہے۔ یہ بیداری کہاں تک ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کتنے معلوم ہیں؟ پولیس کے کیا رائٹس ہیں؟ اسی طریقے سے سٹیزنز کے بھی رائٹس ہیں، اسی طریقے سے ووٹرز کے بھی رائٹس ہیں، اسی طریقے سے ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے بھی رائٹس ہیں۔ وہ رائٹس کا معنی کیا ہے؟ وہ حقوق کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ پراپرٹی میرے ابا کی ہے، تب تک وہ حاصل نہیں کرے گا۔ اپنے ہی ابا کے گھر میں کرایہ دار جیسا بن کے اگر رہا ہے اور پڑوسی آدمی اس سے کرایہ وصول کر رہا ہے تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہے؟ یہ ملک کا اونر کون ہے؟ یہ ملک کا اونر میں اور آپ ہیں۔ چونکہ ہمارے باپ اور دادا نے اس کے لیے قربانی دی، اس کے لیے شہادت لی۔ شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شہید کم عمری کے زمانے میں اتنا بڑا قربانی کا معیار پیدا کیا اور ایسی ایک مثال دے دی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی کی مثال دے کے چلے گئے۔ اپنے بچوں کو انہوں نے گروی رکھا، کس کے لیے؟ ملک کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بنانے کے لیے ملک کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے محلے کے، ہمارے وارڈ کے نوجوانوں کو کتنی تربیت کی ضرورت ہے، کتنا انہیں شیپ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس معاملہ کیا ہے؟ بڑے لوگ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ ملتے ہی نہیں، اور چھوٹے لوگ اتنے چھوٹے اور انڈسپلن رہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ان کا تال میل نہیں ہوتا۔ جبکہ 14 سال سے بڑے بچوں کو انگلی پکڑ کے قیادت سکھانی پڑتی، ان کو سیکریفائس کے لیے، ان کو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی جس طریقے سے فرما برداری ہوتی ہے اسی طریقے سے مساجد اور NGOs کی فرما برداری بھی آج ضروری ہے، گلی کے ذمہ داروں کی فرما برداری بھی ضروری ہے، اور پھر سماجی ذمہ داریاں الگ سی چیزیں ہیں۔ ہم بہت سے لوگ ریلیجیس اور دینی ذمہ داریاں تو پوری کر رہے ہیں، لیکن سماجی ذمہ داری، دین کا سب سے بڑا فریضہ، دین کا سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی غلامی کی طرف لے کر جایا جائے، مخلوق کی غلامی سے اس کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی کس کا غلام نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے۔ اگر کسی کی غلامی کرنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چل کر ان کی غلامی کریں گے۔ لیکن یہاں پر مجبور یہ ہے کہ ایک غنڈہ آ جاتا ہے اور ہمیں مجبور کر دیتا ہے، ایک کاؤنسلر آ جاتا ہے، کارپوریٹر بن جاتا ہے، وہ پھر ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، حکومتیں بن جاتی ہیں، پھر غلط پالیسیز کے ذریعے سے ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ اسلام انسان کو آزادی سکھاتا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہم سنتے ہیں 1,18,000 مخلوقات، کسی بھی مخلوق کو دیکھو وہ آزاد رہنا چاہتی ہے، اور وہ آزادی کے لیے ڈیفنس اور افینس کے طور پر اس کے دانتوں میں یا اس کے ناخن میں سختی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ کبھی کبھی غلامی سے باہر آنے کے لیے دانتوں اور ناخنوں کو استعمال کرتی ہے، یہ جانوروں کی تک صفت ہے۔ لیکن ایک انسان کیسے غلام بن سکتا ہے اور ایک آزاد ملک میں کیسے غلام ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے انڈیا میں کتنے وائرس ہیں ہمیں معلوم ہونا ہے۔ جیسے کووڈ وائرس 2 سال 3 سال پہلے کوئی نام نہیں تھا، ابھی بات سنے کہ ڈیلٹا وائرس ہے، پتہ نہیں اور کیسے کیسے وائرس ہیں۔ یہ وائرس آئیں گے چلے جائیں گے، اگر یہ وائرس پہ اگر انتقال بھی ہو گئے تو ہم شہید ہوں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، جنت ملے گی، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یہ فیشزم کے وائرس سے بھی لڑنی ہے، اور اس سے لڑنے کے لیے بہت بڑی بڑی پارٹیاں بنی، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ فیشزم سے لڑنے کے لیے بنی ہیں۔ لیکن دھیرے 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 فیشزم اتنا سخت اور مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو کیسز ڈال کر، اسے پولیس کسٹڈی میں لے کر، میڈیا ڈیبیٹ میں ان کو ختم کر کے اور ان کے اوپر الیگیشنز ڈال کر ان کو ایک تو ختم کیا جا رہا ہے، نہیں تو خاموش کیا جا رہا ہے، نہیں تو اپنے گود میں بٹھا لیا جا رہا ہے۔ یہ 3 فارمولے ان کے دیکھتے ہیں آپ، کتنے بڑے بڑے علماء اکرام ان کو خاموش کر دیا جا رہا ہے، نہیں تو اریسٹ کر دیا جا رہا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، ایسے کتنے عالموں کے اوپر، کتنے مدرسوں کے اوپر بہت سی چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں۔
हमें यहाँ तक मालूम हुआ कि बड़े बड़े मदरसों के मैनेजर्स के पास, मोहतमिम के पास इंटेलिजेंस का एक आदमी जाता है और वो दो जानू बैठकर बोलता है, मौलाना बहुत बड़े बड़े फाइल्स आपके उठाए जाने वाले हैं, आपको इंक्वायरी में बुलाया जाने वाला है, थोड़ा आप कंट्रोल में रहिए, आप थोड़ा कम बोलिए, आप थोड़ा ज्यादा पब्लिक में नहीं आए। कितने लोग ऐसे खामोश हो गए, कितने एनजीओस खामोश हो गए, कितने बड़े बड़े जो बात करते थे, बात करने वाले डिबेटर्स आपको कहाँ मिलेंगे अब? इनको तो खामोश कर दिया गया। और दूसरी तरफ हेट स्पीच करने वालों को इनकरेज किया जा रहा है। बार बार वो नमाज के बारे में बात करते हैं, बार बार अजान के बारे में बात करते हैं, बार बार पर्दे के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। अच्छी बातें करने वालों को तो खामोश कर दिया गया, तफरीका पैदा करने वालों को सिक्योरिटी दी जा रही है, इनकरेज किया जा रहा है। ऐसे मौके पर हमें अपनी नस्लों के बारे में हमें सोचना है। हमारी तो जिंदगी 40 साल, 50 साल, 30 साल हो गई। आइंदा आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसा हिंदुस्तान हम छोड़ के जा रहे हैं? क्या ऐसा हिंदुस्तान जहां पर हम खा नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम पहन नहीं सकते, ऐसे हिंदुस्तान में हम बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं? नहीं, हमें एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना है जहां पर तमाम को इंसाफ हो, तमाम को आज़ादी हो, तमाम को तहफ़्फ़ुज़ हो, तमाम को अपने अपने मजहब पर, अपनी अपनी तंजीमों में, अपने अपने कल्चर में चलने की पूरी वहां पर अवकाश हो, उनको सहूलतें हो। ऐसा हिंदुस्तान हमें एक छोड़ के जाना है। तो ऐसे मौके पर जो भी लोग खिदमत कर रहे हैं, उनको हमें सलाम करने की जरूरत है, उनके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, उनको हिम्मत अफजाई करने की जरूरत है। कोविड सीजन में जितने भी नौजवान, जितनी भी तंजीमें बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, इंडिया के अंदर काम किए हैं, कितना बेहतरीन काम है। ऐसे वक्त में जब उनके बच्चे वो बॉडी को छीने के लिए तैयार नहीं है, बाप वो बॉडी तक आने के लिए तैयार नहीं, जान का उतना खतरा है, और फिर 3-4 प्लास्टिकों में मैयत को लपेट दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर चंद ऐसे नौजवान जो अपने जान पर खेल कर एक अच्छा लास्ट राइट, जो उनकी रस्मी कार्रवाइयां हैं, वो तदफीन और कफन का मामला है, कितना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने किया है। उसमें पॉपुलर फ्रंट के नौजवान भी हैं, उसमें एसडीपी के नौजवान भी हैं, और मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियां हैं, मदरसा कमेटियां हैं, मुख्तलिफ छोटी बड़ी तंजीमें हैं। तमाम को हमें हमदर्दी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उन्हें हमें देखने की ज़रूरत है। और जो भी अच्छी नीयत के साथ काम किया है, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर जज़ा देंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे, उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे, उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, उनके बच्चों के अंदर तालीम और ओहदों का निज़ाम पैदा हो, तमाम को सहूलतें पैदा हो। लेकिन हमें सिर्फ एक वायरस से लड़ने के लिए हम हिम्मत नहीं हारना है। ऐसे 1000 वायरस आएंगे, उसका सबसे बड़ा बाप जो होगा वो फैशिज्म होगा, फिस्तायत होगी। उसे लड़ने के लिए मैं अपील करता हूँ, जितने भी हमारे मसाजिद के जिम्मेदार हैं, हमारे उलमा इकराम हैं और मुख्तलिफ NGO से, उन तमाम से मेरा रिस्पेक्ट है, हमारे पार्टी के कैडर से भी मेरा रिस्पेक्ट है कि एक दूसरे के हाथों को मजबूत करें। हो सकता है खामियां तो होंगी, खामियों को उछालने की बजाय वो खामियों को किस तरीके से करेक्शन किया जा सकता है, किस तरीके से उसे कमी लाई जा सकती है, उसके बारे में सोचें। और कभी भी किसी भी पार्टी के बारे में बात करने के वक्त में जिद ना हो, और तफरीका पैदा करने के लिए कोई बात ना हो, इत्तेहाद के लिए कोई बात है तो बात करें। इलेक्शन के दिनों में बहुत सी पार्टियां आती हैं, वोट लेके जाती हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने असेंबलियों में कौन कौन मिल्लत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर उठा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें, अगर उठा नहीं रहे हैं तो उनको उठाने के लायक बनाएं, और उसके लिए एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की भी ज़रूरत है। हम यहाँ पर कॉरपोरेशन के फॉर्मेलिटीज़ को समझना पड़ेगा, असेंबली, विधानसभा और पार्लियामेंट के फॉर्मेलिटीज़ को, प्रोटोकॉल को हमें समझना है। कितनों के पास वोटर ID कार्ड है, कितनों के पास आधार कार्ड है, कितने सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास कार्ड्स हैं, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, पानी का सही इंतजाम नहीं है, कितने ऐसे ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनके पास बैज नहीं है। ऐसे मसाइल को उठाकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसी प्लेटफॉर्म का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये प्लेटफॉर्म किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए, किसी की आंखों में आंखों डालने के लिए खतर नहीं बनाया गया, ये सिर्फ खिदमत के लिए बनाया गया है प्लेटफॉर्म। अगर ये प्लेटफॉर्म का नाम हम नहीं रखेंगे तो बदनाम और बेनाम कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है
جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نام رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتنے بڑے ملک میں اتنی بڑی تنظیم اور پارٹی بنی ہے اور بغیر نام کے تو نہیں چلتی. تو اس کے لیے یہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس کا نام رکھا گیا. یہ نام بھی کتنا بہترین ہے. ایک تو سوشل بھی ہے, دوسرا ڈیموکریٹک بھی ہے, اور یہ انڈیا کی بھی ہے, اور یہ پارٹی بھی. اور اسی طریقے سے ہمارا جو نعرہ ہے بھوک سے آزادی اور خوف سے آزادی. ہم تقریباً 3 دن تک پورے انڈیا لیول پر ہم ایک سیمینار کیے, ایک ورکشاپس کیے. وہ ورکشاپ کرنے کے لیے 2 سال کا پورے انڈیا کا ہم نے ٹور کیا. بڑے بڑے علماء اکرام کی خدمت میں ہم جا کے بیٹھے, بڑے بڑے سیاستدانوں کی خدمت میں ہم جا کے بیٹھے, ریٹائرڈ IAS آفیسرز کی خدمت میں ہم گئے, کتنے درگاہوں اور خانقاہوں کے پاس جا کے ہم بیٹھے. 3 سال 2.5 سال تک ہمارا یہ ہوم ورک ہونے کے بعد ہم 3 دن کا ایک سیمینار کنڈکٹ کیے. وہ سیمینار میں ہم تقریباً 12 سبجیکٹس پر ہم چرچا کی. اس میں سے بڑے سبجیکٹس یہ تھے کہ یہ جو ملت ہے, یہ ملت کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والوں کی یہ حالت ہے, تو ان کو کس طریقے سے باعزت بنایا جا سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں وہاں پر آئی کہ ان کو جو ہے تعلیم سے نوازنا چاہیے, ان کو ہنر سے نوازنا چاہیے, بہت سی چیزیں وہاں پر آئی. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں اقتدار سونپنا ضروری ہے. ان کو سماجی اور سیاسی طور پر بیدار کرنا ضروری ہے. مچھی کھانے کا اور مچھی کھلانے کا نظام سے زیادہ مچھلی پکڑنے کا ایک طریقہ, ایک ہنر, ایک جدوجہد, ایک جذبہ اور ایک ایثار و ہمدردی ان کے اندر پیدا کرنا ہے. تو اسی میکانزم کا نام سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے. سورہ قریش ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بھوک سے آزادی اور خوف سے آزادی کا جو نعرہ ہم نے لیا ہے وہ یہاں سے لیا ہے. اور ہم جو بھی ملت ہے, جو بھی سوسائٹی میں رہتا ہے, وہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا. اس کی ذمہ داری ہم تمام کی ہے. ہم تمام مل کے اس کے بارے میں سوچنا ہے. سرکار سے جو چیزیں ملتے ہیں وہ سرکار سے پہنچنا ہے. زکوٰۃ کے ذریعے سے جو چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دینا ہے. اور پھر اسے امپلائڈ بنا کر, ملازم بنا کر کس طریقے سے ہم اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں, وہاں تک ہمیں سوچنا ہے. کتنے ایسے انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں جن کو 12-13 ہزار کی نوکریاں آج نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جس میں 12-13 لوگ گھر میں فاقے سے ہیں, پریشان ہیں, بیمار ہیں, قرضدار ہیں. یہ 1 آدمی 2 آدمی آج کما نہیں سکتا. اور دوائیوں کی ہماری حالت اور مہنگائی اور گیس کی مہنگائی, پیٹرول کی مہنگائی ایسی ہو گئی ہے, صبح سے لے کر شام تک آدمی کمانے کے باوجود بھی 2 روٹی اسے صحیح نصیب نہیں ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ٹیکس کا پیسہ چند لوگ کھا رہے ہیں, چند لوگ گنڈا گردی کر کے کھا رہے ہیں, سیاست کر کے کھا رہے ہیں. تو اس لیے وہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے خوف سے آزادی, آج میڈیا کا خوف, پولیس کا خوف, اور اسی طریقے سے گنڈوں کا خوف, RSS کا خوف, یہ تمام خوف سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. جو بھی فوج ہوتی ہے, ملٹری ہوتی ہے, وہ ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو پولیس ہوتی ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ شہریوں کی حفاظت کم ہو رہی ہے, گنڈوں کی حفاظت زیادہ ہو رہی ہے, کرپٹ لوگوں کی حفاظت زیادہ ہو رہی ہے. جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہ اڈے بن چکے ہیں یہ گنڈوں کو مینٹین کرنے کے لیے. لیکن آئندہ دنوں میں اس کا موقع نہیں ہے. ہم سیاسی طور پر, قانونی طور پر اور تعلیمی طور پر اور خدمت کے طور پر اتنا متحد اور مضبوط ہمیں ہونا ہے. مسجد کمیٹیوں کے ساتھ, NGOs کے ساتھ, محلے کے ذمہ دار نوجوانوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہمیں بن جانا ہے کہ جو بھی حالات آئیں گے وہ حالات کے مطابق ہم اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوں گے, بندوں کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے, باصلاحیت لوگوں کو استعمال بھی کریں گے. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, ایک بینر کی ضرورت ہے. بس وہ بینر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے نام سے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے درد کو, اس کی حکمت کو, اس کی اسٹریٹجی کو اور اس کے ایکشن پلان کو سمجھیں گے. عورتوں کو بھی اس کے تعلق سے بیدار کریں گے. علماء کرام بھی انشاءاللہ اس کی سرپرستی کریں گے. ذمہ دار حضرات بھی دوستی کا ہاتھ بدلائیں گے. ہو سکتا ہے ہم الگ الگ پارٹیوں میں رہتے ہوں, لیکن پارٹیاں ووٹ کے وقت میں جو بھی کرنا ہے آپ کیجئے, لیکن خدمت کے لیے آپ کا ایک پلیٹ فارم جو کھلا ہوا ہے, شاندار ہے, ایکشن کریں. میں تھوڑا بہت زیادہ ٹائم لیا ہوں, لیکن ہمارے ذمہ دار حضرات, مساجد کے بڑے بڑے حضرات یہاں پر ہیں, علماء کرام ہیں, معافی چاہتے ہوئے ودا کرتا ہوں. آئندہ دنوں میں ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک نیا ہندوستان جس میں انصاف ہو, برابری ہو اور پھر اتحاد ہو, اور ہم سب مل کر ایک اپنی نسلوں کو بنانے کی تعمیری کاموں میں انشاءاللہ حصہ لیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.